الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قابل احترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت قرآن کریم کی 10 آیتیں تلاوت کی. کہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیتیں ہیں. ان 10 آیتوں کے اندر کامل ایمان والوں کے وہ 7 صفات اللہ نے بیان کیے ہیں، جن 7 صفتوں کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے. ایک کامل مومن کے اندر وہ 7 صفتیں ہوں، اس کو کامل مومن کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے. ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آس پاس میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز آتی. شہد کی مکھیاں جب جمع ہو کر کے اڑتی ہیں اور اس کی بھن بھناہٹ کی جیسی آواز آتی ہے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی کا نزول ہوتا تھا تو آس پاس میں رہنے والوں کو ایسی آواز آتی تھی. تو ایک موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہم تھے تو یہ آواز شروع ہوئی تو ہم کو پتہ چل گیا کہ وحی اتر رہی ہے. اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، کوئی نئی تازہ وحی سن کر کے جاتے ہیں. جب وحی کا سلسلہ پورا ہوا، وحی پوری ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ گئے اور یہ دعا فرمائی. بہت جامع دعا ہے، دھیان سے سنیں. اس کا ترجمہ بھی میں انشاءاللہ کروں گا اور اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبلہ رخ ہو گئے. ابھی بتایا نہیں ہے کہ کون سی آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں میں اللہ کا کیا حکم ہے، وہ تو بھی بات کے بات.
لیکن جب وہی پوری ہوئی تو اللہ کے نبی قبلہ رخ ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ پہلا لفظ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، وارض عنا وارض بنا۔ یہ 5 الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر فرمایا۔ ترجمہ بھی سن لیجئے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ تو ہم کو زیادہ دے، ولا تنقصنا اور کم نہ کر، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنْ، اے اللہ تو ہم کو عزت دے، ہم کو ذلیل نہ کر، اللہم آتِنا وَلَا تَحْرِمْنَا، اے اللہ تو ہم کو عطا کرتا رہے، بخشش کرتا رہے، وَلَا تَحْرِمْنَا ہم کو محروم نہ کر، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اے اللہ تو ہم کو دوسروں کے اوپر ترجیح دے، ہم کو دوسروں کے اوپر ترجیح دے، دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح نہ دے۔ مسلمان غالب رہے، دنیا میں مسلمان کی عزت رہے، ہر جگہ مسلمان کا اکرام ہو، عزت ہو۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے اوپر غالب نہ آوے، اس دعا کا مفہوم ہے، اے اللہ تو ہم کو دوسروں کے اوپر ترجیح دے، دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح نہ دے، وارض عنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، وارض بنا اور تو ہم کو اپنے سے راضی کر لے، تو بھی راضی ہو جا اور ہم کو بھی تو راضی کر لے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وہ وہی جس کا انتظار حضرت عمر کو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس وقت میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی، میں نے جو پڑھی، قد افلح المؤمنون سے لے کر کے خالدون تک 10 آیتیں، یہ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، ان کی 10 آیتیں ہیں سورہ مؤمنون کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو بھی بندہ ان 10 آیتوں کے اوپر عمل کر لے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ان آیت کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو شخص سونے کے وقت، رات کو جب سونے لگے گھر میں اپنے بستر پر، تو سونے کے وقت جو شخص ان 10 آیتوں کی تلاوت کر لے گا تو جنت الفردوس کے رہنے والوں میں وہ پکارا جائے گا۔ جنتوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جو شخص ان 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے گا جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا، اس میں پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صرف 1 منٹ یا 2 منٹ لگے گا، اگر حافظ ہے تو منٹ کا سیکنڈ لگیں گے، اور غیر حافظ ہے تو 1 منٹ کا کام ہے۔ صرف 1 صفحہ ہے، 10 آیتیں ہیں۔ تو ان کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ جو شخص ان کی تلاوت کر کے سوئے تو جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟
تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ان 10 آیتوں کی تلاوت کر کے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ 10 آیتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ سورہ مومنون کی 10 آیت، اس کے اندر کامل مومنین کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ پہلی صفت ایمان۔ ایمان تو اصل الاصول ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اس لیے اس صفت کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ 7 صفتیں بیان کی کہ جن ایمان والوں کے اندر یہ 7 صفتیں ہوگی اس کے لیے سیدھے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان 10 آیتوں کے اندر وہ جامع بیان دیا ہے اور وہ جامع صفات ہے کہ حقیقت میں اگر مسلمان اور ایک ایمان والا ان صفتوں کے اوپر عمل کر لے اور اپنی زندگی میں ان صفتوں کو داخل کر لے تو واقعی وہ جنت الفردوس کا وارث ہو جائے گا، جنت الفردوس کا مستحق بن جائے گا۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے بہت ہی میں نیچے اتر کر کے کہوں گا کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دھیان، اللہ کے دھیان والی نماز، نماز کے اندر سکون ہو، دل کے اندر بھی سکون ہو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمارے تمام اعضاء بھی سکون پر جس میں حرکت نہ ہو۔ آج ہماری نماز بھی ایک مکروہات کا مجموعہ بن گئی، جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے باندھا، ابھی 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے کہ پھر وہی ہاتھ چھوڑ کر کے ہم ادھر کھجلانے لگتے ہیں ادھر کھجلانے لگتے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ ابھی جیسے ہاتھ باندھا کہ یوں، یہاں فلاح اور کامیابی کا وعدہ ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں اس کو پہلے ہم سمجھ لیں۔ فلاح بار بار ہم اپنی زبانوں پر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کامیاب کرے، اللہ کامیاب کرے، یہ لفظ بہت مشہور ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ کامیابی ہر انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور کامیابی ہر ایک کو پسند ہے، ناکامی ہر ایک ناکامی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فلاح اور کامیابی کون سی ہے جو ان آیتوں کے اندر حق تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد یوں فرمایا کہ واقعی یہ مومن جنت الفردوس کا مستحق۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فلاح اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی تمام حاجتیں پوری ہو، انسان کی تمام مرادیں پوری ہو اور تمام تر تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ فلاح، کامیابی۔ روزانہ 5 وقت جو مؤذن حی علی الفلاح حی علی الفلاح اقامت کے اندر بھی اور اذان کے ذریعے سے جو بلاتا ہے فلاح کی طرف، یہ فلاح جس کو میں بیان کر رہا ہوں، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح سے مراد وہ فلاح اور وہ کامیابی کہ جو انسان کی ہر مراد پوری ہو اور انسان ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے محفوظ رہے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں تو کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو،
کبھی نہ کبھی تو اس کو ضرور کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور کبھی نہ کبھی تو اپنی مرادوں سے نامراد ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ فلاح اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا یہ جنت کے اندر، گویا کہ جس مسلمانوں کے اندر یہ 7 صفتیں ہوگی وہ حقیقتاً جنت کا مستحق بن جائے گا، اور جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انسان ہر پریشانی اور ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ رہا دنیا کا مسئلہ، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص ان 10 آیتوں کے اندر جو صفات لکھے ہیں ان صفاتوں کے اوپر عمل کرے گا تو جس قدر جتنا ممکن ہوگا اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی جس قدر ممکن ہوگی ان کی مرادیں پوری ہو جائے گی، اور پریشانیوں سے جتنا ممکن ہوگا اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چاہا پورا ہو جائے، تو حضرات انبیاء علیہ السلام سے بھی نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہر ایک کی ساری امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، امید پوری ہونے کی جگہ اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ہاں لیکن جو ان صفات کے ساتھ زندگی گزارے گا دنیا کے اندر جتنا ممکن ہوگا اللہ پاک ان کو ان تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے اور ان کی مرادیں پوری ہوتی جائیں گی۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ کبھی اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو دنیا میں ہر طرح سے ان کی عزت ہوتی ہے اور بھگت ہوتی ہے، خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، یہی وہ ان کی نیک اعمال اور نیک صفات کے یہ برکات ہوتے ہیں۔ تو فلاح اس کو یاد رکھیں، کامیابی حقیقت میں وہ ہے کہ انسان کی ہر مراد پوری ہو اور انسان ہر تکلیف سے محفوظ رہے، اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی مسلمان ان صفات کے ساتھ زندگی گزارے گا تو یقیناً انشاءاللہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے، وہاں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہاں اس کی ہر مراد، ہر چاہت پوری ہوگی، اور اللہ پاک برکت کے طور پر دنیا بھی اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے، جتنا ممکن ہوگا اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے، اور جتنا ممکن ہوگا اس کی مرادیں اور اس کی چاہتیں پوری کریں گے۔ سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ آج تو کبھی رکعتوں میں جو غلطی ہوتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو یقین کے ساتھ کہہ دے کہ بھائی ہاں اتنی رکعتیں ہوئی، کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سب سے پہلے نمازوں میں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا، پوری مسجد میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو دھیان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ جسم تو مسجد میں ہے لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں ہم گھومتے ہیں، کبھی تو یکایک امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو ہم چوکنا ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قیامت کے قریب سب سے پہلے نمازوں کے اندر سے خشوع اٹھا لیا جائے گا، پوری بھری مسجد کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ اس لیے کامل مومن کے 7 صفات میں سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سکون کے ساتھ، ظاہری جسم بھی سکون اور دل بھی ہماتن اللہ کی طرف متوجہ۔ اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ جو شخص سنتوں کے مطابق نماز پڑھے گا اس کی نمازوں کے اندر اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اس کو خشوع حاصل ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو جس رکن میں جہاں نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہی نظر رکھے۔ قیام کی حالت کے اندر نظر رکھنے کا حکم ہے سجدے کی جگہ پر۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہم جو ہے قیام کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں دیکھتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہماری نظر وہاں رہے گی جہاں سجدے میں ہمارا ماتھا، ہمارا سر رہتا ہے۔ یہ مصنون طریقہ ہے، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا یہ طریقہ بتلایا گیا۔
آپ قیام کی حالت میں وہاں دیکھیں گے جہاں ہمارا سجدے میں سر رہتا ہے، انشاءاللہ آپ کی نماز دھیان والی بنے گی۔ اس طریقے سے ہم رکوع میں گئے تو ہمارے قدموں کے اوپر، اور اسی طریقے سے ہم سجدے میں ہیں تو ہمارے ناک کے اوپر، ہم قاعدے میں ہیں تو ہماری گود کے اوپر۔ یہ مسنون طریقے کے مطابق جو شخص نماز بنائے گا انشاءاللہ اس کی نماز کے اندر اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ یہ آسان طریقہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو کتنا قریب سے دیکھا ہوگا، اور سنتوں کے مطابق اپنی نمازوں کو بنانے کی کتنی فکر کی ہوگی۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں، ہم جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھنے کے موقع پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر جب انگلی اٹھاتے ہیں تو مسنون طریقوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ قاعدے میں گود میں نظر رکھنے کا حکم ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس انگلی کی طرف چلی جاتی تھی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باریک باتوں کو دیکھا ہے اور اپنی زندگیوں میں لائے ہیں اور امت تک اس کو پہنچایا۔ یہ مسنون ہے کہ گود میں نظر ہے لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت اللہ کے نبی کی نظر انگلی کے اوپر چلی جاتی۔ تو یہ جب سنت طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں کے اندر اللہ پر دھیان نصیب فرمائیں گے۔ میں نے بہت ہی بڑا یہ مضمون تیار کیا تھا، 10 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان 10 آیتوں کے اندر 7 صفات کامل مومن کے ہیں۔ جو مومن ان 7 صفتوں کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ اور اس میں مختصر پہلی صفت کے اندر ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ اللہ پاک کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔